ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عزیزم، استاد محترم نے موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی پیاری گفتگو کی اور صحت حاصل ہوتی ہے. میں موجودہ حالات سے مختصر وقت میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں، یہ احساسات رکھتے ہیں اور ہم اس کے نام پر اتنے جوش میں آ جاتے ہیں اور ہمارے جذبات اور احساسات ہماری عقل کو چھوڑ کر اس سے بلند جا کر کام کرنے لگتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک نقطہ اس چیز کو سمجھ لیجیے. ہم پاکستان کو دنیا کی دیگر ریاست کی طرح یا ملکوں کی طرح کوئی عام ملک نہیں سمجھتے. ہم اس کو اللہ کی سرزمین سمجھتے ہیں. پاکستان فارسی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں زمین. پاک مانا پاک، یہ پاک زمین ہے. یہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح چاہے تو اسلامی ملک کیوں نہ ہو، غیر ملکوں کا بات نہیں کرنا، چاہے وہ اسلامی ملک کیوں نہ ہو، یہ ان سے ہٹ کر ایک الگ نظریہ رکھتی ہے. اس پوری روئے زمین کا واحد زمین ہے جو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر عنوان پر قائم ہوئی مدینہ منورہ کے پاس. سب سے پہلی ریاست مدینہ منورہ قائم ہوئی تھی لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر. اس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، جس میں خالصتاً لا الہ الا اللہ کا عمل تھا. دوسرا، ہم اس پاکستان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ سمجھتے ہیں. اس بات کو خود اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جس طرح ان کی زندگی میں تھے اسی طرح ان کی حیات طیبہ کے بعد بھی وجود میں آ سکتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام کا معجزے میں سے ایک معجزہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کی سرحدات ہے، یہ سرحدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. یہ کس طرح 1924 کے اندر سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا. آخری سلطنت عثمانیہ کا جو آخری خلیفہ تھا، اس خلیفہ سے انگریز دستخط لے رہے تھے، ان کی خلافت ختم کر رہے تھے، توڑ رہے تھے. اس وقت ان سے فارغ کا دستخط لیے اور اس عنوان پر لیے کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں آج کے بعد آپ مسلمان کبھی کسی اسلامی ریاست کی جدوجہد نہیں کریں. آج کے بعد آپ کبھی اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے. ہمیں دل کریں اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت کے خلیفہ نے دستخط کیے کہ آج کے بعد ہم دوبارہ کبھی کسی اسلامی ریاست کی کوئی جدوجہد نہیں کریں گے. لیکن اللہ کی تقدیر دیکھیں اور اللہ کا حکم دیکھیں. اللہ کا جو منظور تھا صرف 23 سال کا عرصہ گزرا. یہ 1924 سے 1926 سے 1947 کا سفر لے کر صرف 23 سال کا عرصہ گزرتا ہے. اس 23 سال کے عرصے میں خالصتاً لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک ریاست وجود میں آتی ہے جس کا مقصد، جس کا منشور، جس کا دستور خالصتاً اسلام، خالصتاً نظام، جس کی بنیاد خالصتاً لا الہ الا اللہ کے نام پر رکھی گئی. اتنا بڑا معجزہ کہ انہوں نے خلافت کو ختم کیا تھا. اللہ نے خلافت کو ختم ہو گئی لیکن اس کے بدلے جو نعمت ہمیں عطا کی وہ پاکستان کی نعمت جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے مسجد ہے. لاہور میں جلسہ تھا 1946 کا. قائد اعظم اور گاندھی جی دونوں اسٹیج پر موجود تھے. قائد اعظم نے لاہور کے جلسے میں پاکستان کے حق میں تقریر کی. گاندھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا. قائد اعظم اپنی تقریر ختم کر کے پیچھے آئے. گاندھی نے سوال کیا کہ تم جو پاکستان کا ایک خیال پیش کر رہے تھے، پاکستان تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تم نے اس کے لیے دستور کیا تیار کیا ہے؟ تم نے اس کے لیے آئین اور ڈھانچہ کیا تیار کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے لیے منشور کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کوئی سادہ سی بات لا الہ الا اللہ ہمارا منشور ہے، کلمہ قرآن کا ہمارا
لا الہ الا اللہ ہمارا منشور ہے اور قرآن اس کی تشریح ہے، وہ ہمارا دستور ہے. ہم لا الہ الا اللہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کرنا ہے اور قرآن کے دستور کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے. یہ الگ بات ہے. اسے کچھ غلط نہیں ہوئی، ہمارے اختلافات ہیں حکومت سے ریاست سے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک مٹھ ہیں، ایک جان ہے. دوسری بات یہ پاکستان صرف ہم اہل وطن کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ پاکستان دنیا میں جس کونے کے اندر، جس خطے کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، اس شخص کے لیے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. میں تو واقعات آپ کو سناتا ہوں. سن 88 میں سے لے کر 1992 تک بوسنیا کے اندر روس نے بڑا ظلم کیا. بوسنیا کا سلطان کا صدر تھا عبدالعزیز الحوثی، یہ لندن کے سفر پر گیا. لندن میں رہنے والے اسلامی کمیونٹی جو تھی، اسلامی مسلمان لوگ جو تھے، انہوں نے اس کے اعزاز میں ایک جلسہ رکھا لندن کے اندر. اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس جلسے کے اندر مسلمان بوسنیا کے لیے چندہ بھی جمع کریں گے اور وہاں کے حالات بھی عبدالعزیز الحوثی سے سنیں گے. عبدالعزیز آیا، وہاں پر تقریر کی، بوسنیا کے حالات بتائے کہ بوسنیا میں ہم پر یہ ظلم ہوا، عورتوں کی خواتین کی عزت دری کی گئی، بچوں کو زمین کا دور کیا گیا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، نہ بچے کو دیکھا، نہ خواتین کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. لیکن اس نے سب سے کام کی بات کی، پتہ کیا کہا؟ یہ ہمارے ساتھ جو حالات پیش آئے آپ لوگوں کو پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان جیسا ہمارے ملک کے اندر پاکستان جیسا پالیسی نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے تو افغانستان کے افغانستان سے جو امریکہ 20 سال لڑنے کے بعد بھاگا، یہاں جہاں پر طالبان کی ہمت، حوصلہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اس کے پیچھے پاکستان کے فوج کا بہت بڑا کردار تھا. کہ امریکہ 20 سال بعد افغانستان سے بھاگا، اس کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا کردار. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، مصر کا صحافی ہے فہد الدہلوی، یہ مصر کا صحافی دانشور ہے بہت بڑا. مصر کا ایک اخبار ہے احرام، اس کے اندر یہ دعویٰ لکھا ہے جب پاکستان نے 1998 13 مئی کے دن 13 مئی 1998 کو اپنے ایٹمی پروگرام کا تجربہ کیا اور ایٹمی دھماکے کیے، اس کے دوسرے دن یعنی 15 مئی کو یہ اخبار میں کالم لکھتا ہے عربی کے اندر، اسلام کے اندر، اور اس میں یہ اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسرائیل سن، اب ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اب ہم ایک دو تحقیق ہو گیا، اب ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اب ہم ایک کتاب ہو گئے. یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ یہ مصر کا صحافی لکھ رہا ہے. پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ پاکستان سے نہیں ہے، وہ مصر سے ہے، لیکن پاکستان کے اعتراف سے اس کو اتنی ہمت ملتی ہے، اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ ہم مسلمان اب ایک اب مسلمان اس پاکستان نے ثابت کیا 1974 کے اندر جب اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے جیٹ طیارے یہاں پشاور سے ہوتے ہیں، کوئٹہ سے ہوتے ہیں، وہ فلسطین کی مدد کے لیے فلسطین جاتے ہیں، وہ اسرائیل پر بمباری کرتے ہیں. جب حرم کے اندر غالی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان سے لاتی ہے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے. دنیا میں کہیں بھی چیچن ہو، بوسنیا ہو، برما ہو، افغانستان ہو، شام ہو، عراق ہو، کوئی بھی خطہ ہو، مسلمانوں کے حق میں سب سے مضبوط زمانہ جب آواز اٹھتی ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان ایسا واحد ملک ہے جو زمین پر ہر خطے میں بسنے والے مسلمانوں کی آواز سے نہیں مدد کرتا ہے، اپنی جان سے نہیں مدد کرتا ہے. ہماری جہادی تنظیمیں الحمدللہ نہ انہوں نے چیچن کو چھوڑا، نہ انہوں نے بوسنیا کو چھوڑا، نہ انہوں نے کشمیر کو چھوڑا، نہ انہوں نے افغانستان کو چھوڑا. ہمارے ملک کے پاکستانی مجاہدین کی قبریں آپ کو کشمیر میں ملیں گی، آپ کو افغانستان میں ملیں گی، آپ کو چیچن اور بوسنیا کے اندر بھی ملیں گی، آپ کو ملک شام کے اندر بھی ملیں گی. ہماری یہ پاکستان کی خاصیت ہے کہ اس نے اپنے خطے کی عوام، اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی، جان ہو، مال ہو اور حمایت ہو، ہر طرح سے مدد کی. یہ اس ملک کی خاصیت ہے. عزیزم یہ پاکستان سے میرے اور آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے نعمت ہے. اس وجہ سے اس لیے ہمارے لیے دفعات ہے، ہمارے لیے احساسات ہے کہ اس کی طرف کوئی میری نگاہ سے دیکھے گا اور اس کی آنکھ نوچے گا، اس کی طرف کوئی ہاتھ اٹھائے گا اور اس کے ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اس کی طرف
کوئی اپنا قدم اٹھائے گا اور اس کی مٹانیت کو کر دیں گے. یہ احساسات ہیں, یہ جذبات ہیں, اور یہ ہمارے صرف احساسات نہیں, یہ صرف ہمارے جذبات نہیں, ہماری تاریخی حالات کی گواہ ہے. ہمارے آباء و اجداد اس بات پر دلالت کرتے ہیں ہم نے انگریز سے ہندوستان کے اندر 200 سال جب لڑی ہے. 1757 میں سراج الدولہ نے سب سے پہلا عالم جہاد انگریز کے خلاف شروع کیا. 1801 میں کوئی عالم کو سلطان ٹیپو نے سنبھالا, اور 1857 کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جہاد کا فیصلہ لیا کہ اب چھوٹا بڑا خواتین مرد سب اس جہاد کے اندر حصہ لیں گے. اور پھر دیکھا نہ بڑا دیکھا نہ چھوٹا دیکھا نہ عالم دیکھا نہ جاہل دیکھا, سب نے انگریز کے خلاف جہاد کیا. 1757 سے شروع ہونے والا جہاد 1947 کے اندر ختم ہوا. 190 سال کا عرصہ بنتا ہے. ہم انگریز کے خلاف 190 سال لڑے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے انگریز کے خلاف 190 سال لڑے ہیں, ہم شہید ہوئے. ہمارا تو بڑا ہم لوگ تو ہوئے جو مرنے کی خواہش کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی سلامتی والی موت نصیب فرما. ہم جب موت کی دعا کرتے ہیں یہ ہندو یہ دشمن ہمیں موت سے کیا ڈرائیں گے. ہماری تاریخ ہے لڑنے کی, ہماری تاریخ ہے مرنے کی, ہماری تاریخ ہے شہادت کی داستانوں کی. اسی طرح ہماری تاریخ ہے ہماری قوم میں ہمارے آباء و اجداد میں صلاح الدین ایوبی جیسے گزرے ہیں. ہمارے آباء و اجداد میں عمر بن جمرہ آگے نہیں ہے, معذور ہے, شہادت شہادت دے کر پیدا نے جہاد کیا. ہماری تاریخ ایسے آباء و اجداد سے ہے. مومن ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو مرتا ہے بتیغ سے پایا. ہم نے نہ کل اپنے ہتھیار پر بھروسہ کیا تھا, ہم نے نہ آج اپنے ہتھیار اور اپنے قوت پر بھروسہ کیا ہے. ہمارا بھروسہ کل بھی اللہ پر تھا, ہمارا بھروسہ آج بھی اللہ پر ہے, ہمارا بھروسہ آئندہ بھی اللہ پر ہوگا. مومن ہے تو کرتا ہے بتیغ سے پائی. ہمیں اپنے احساسات اپنے جذبات اپنے ملک کے ساتھ اسی طرح قائم رکھنے ہیں. جیسا استاد محترم نے فرمایا یہ تو وقت ہے ہمارے آپس کے اختلافات ایک مزاج ہوں گے, لیکن یہ جو وقت ہے ہمارے اتحاد کا وقت ہے, ہمارے اختلافات کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہم اپنی فوج کے دست و بازو ہے. ہماری فوج صرف رات نہیں ہے, ہماری فوج کے اوپر 25 سرحد ہے. اگر دشمن نے ذرا سی بھی غلطی کی جب ہماری سرحد کو عبور کرتا ہے تو اسے فوج نہیں ملے گی, 7 لاکھ فوج نہیں ملے گی, اسے 25 کروڑ فوج ملے گی. پھر ہم یہاں مدرسے کے اندر بیٹھ کر بخاری کا درس نہیں دیں گے, پھر ہم یہاں مدرسے کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے, پھر ہم اٹھیں گے اور اپنی زندگی کریں گے. ہماری بچہ بھی, ہمارا جوان بھی, ہمارا بوڑھا بھی, ہماری خواتین بھی, ہماری مائیں بھی, ہماری بہنیں بھی, ہم سب جہاد کریں گے اور اپنے سوالات پر جائیں گے. انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ اپنے جذبات کو مطمئن رکھیں اور پڑھائیں. دعاؤں کا اہتمام کریں, خود دعاؤں کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, اپنی بات افواج کے دعائیں کریں. دعا کریں کہ انشاءاللہ وہ نوبت کی لگائیں کہ ہمیں اپنے مسئلے کرنا پڑے. انشاءاللہ ان مسلمانوں کے لیے, ان کافروں کے لیے یہ ہماری فوج کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.